دا ہندو کے ڈیلی ایڈیٹوریل انالیسس میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ہم لوگ اردو میڈیم میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا یعنی 11 اکتوبر کا جو آج کا چوتھا یا غالباً 5واں ایڈیٹوریل ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کین انڈیا اسکیپ مڈل انکم ٹریپ۔ تو اس کے ہم نے نوٹس بنائے ہیں، آئیے نوٹس کو ریفر کرتے ہیں۔ یہ ایڈیٹوریل سلیبس کے مینس پیپر 4 یعنی GS 3 کے پہلے جو بلیٹن ہے سلیبس کی آپ کی، اس کے اندر میں آئے گا، جس کی ہیڈنگ ہے، جیسے آپ کے سلیبس میں یہ ہیڈنگ آپ کو ملے گی، انڈین اکانومی اینڈ ایشوز ریلیٹنگ ٹو پلاننگ موبلائزیشن ریسورسز گروتھ۔ تو انڈین اکانومی اینڈ ایشوز ریلیٹڈ ٹو گروتھ کے اندر ہم نے اس کو کلب کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے کرنٹ افیئرس میں آئی ہیں اس ہیڈنگ سے ریلیٹڈ، اور یہ رہا انڈین اکانومی اینڈ ایشوز ریلیٹنگ ٹو گروتھ، اس یہاں پہ یا سلیبس کے اس پوائنٹ کے اندر میں یہ والے آرٹیکل سے ریلیٹڈ معلومات ہم نے کلب کی ہے۔ تو آئیے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ کین انڈیا اسکپ دی مڈل انکم ٹریپ۔ تو درمیانی آمدنی کا جال یہ کیا ہوتا ہے، اس کو بعد میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن فی الحال شارٹ کٹ میں دیکھ کے اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ جب کوئی ملک درمیانی آمدنی کی سطح پر پہنچتا ہے تو اس کی معاشی ترقی سست ہو جاتی ہے اور اسے اعلیٰ آمدنی والے ممالک کی صف میں شامل ہونے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ یہ ہے درمیانی آمدنی کے جال کی ڈیفینیشن۔ اس کو اگر ان ڈیٹیل میں ابھی دیکھنا ہے، یہاں ہم نے نیچے اس کو لکھا ہے کہ مڈل انکم ٹریپ کیا ہے۔ ایک اقتصادی اصطلاح ہے، یہ ایک اقتصادی اصطلاح ہے، ایک معاشی اصطلاح ہے جو اس صورتحال کو بیان کرتی ہے جب ایک ملک درمیانی آمدنی تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے بعد ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ آمدنی والے ممالک کے صف میں شامل نہیں ہو پاتا۔ تو درمیانی آمدنی، یہاں آمدنی یعنی لوگوں کی آمدنی، یعنی ایک آدمی دہاڑی کا کتنا کماتا ہے وہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ ہم نے لکھا ہے، اس کی وجوہات میں صنعتی ترقی کی کمی، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کی کمی اور ادارہ جاتی مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ممالک ترقی یافتہ ممالک کی طرح وسائل کا مؤثر استعمال نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ملک جو زرعی اور کم مزدوری والی صنعتوں پر انحصار کرتا ہے، اگر اعلیٰ معیار کی مصنوعات یا خدمات پیدا نہیں کر پاتا یا اپنی معیشت میں نئی ٹیکنالوجی متعارف نہیں کرا پاتا تو وہ درمیانی آمدنی کی سطح پر رک سکتا ہے، کیونکہ پیداوار نہیں بڑھے گی۔ اگر انوویشن نہیں ہوگا، نئی مشینیں نہیں استعمال کرو گے تو اتنا ہی پروڈکشن ہوگا اور وہیں پہ رکے گی اور اتنی آمدنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ درمیانی آمدنی کا جال، اس کی ڈیفینیشن سمجھ گئے۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ایڈیٹوریل سے ہم کو ملتا ہے وہ عالمی بینک کا تخمینہ ہے کہ عالمی بینک کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق جب معیشتوں کی فیکس آمدنی امریکی آمدنی کا 1/6 حصے تک پہنچ جاتی ہے تو ان کی ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ پچھلے 34 سالوں میں صرف 34 ممالک اس جال سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں 3 اہم عوامل کا ذکر کیا گیا ہے جو ترقی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 سرمایہ کاری، نمبر 2 اختراع یعنی انوویشن۔ سرمایہ کاری مطلب جیسے آپ اگر اردو میڈیم سے نہیں ہو تو کیپٹلزم، مطلب آپ کو کیپٹل لگانا پڑے گا۔ پھر اختراع، انوویشن اور جدید ٹیکنالوجی کا فروغ۔ اب جو ممالک 34 ممالک ہے ان میں سر فہرست ہے جنوبی کوریا کی مثال کہ جنوبی کوریا ایک کامیاب مثال ہے جہاں حکومت نے معیشت میں بہت زیادہ مداخلت کی، نجی سیکٹر کو ترقی دینے اور برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دینے میں مدد دی۔ وہاں کے کاروباری گروپس جیسے چیبولز، اب یہ چیبولز کیا ہے آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چیبولز ریاستی پالیسیوں کی مدد سے جدید ٹیکنالوجیز اور اختراع میں سب سے آگے رہے۔ یہ اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے چلی کی مثال۔ چلی میں بھی، چلی ایک ملک ہے، ٹھیک ہے۔ چلی بھی ایک اور مثال ہے جہاں قدرتی وسائل کی برآمد کو بہتر حکومتی پالیسی کے ذریعے ترقی دی گئی۔ اب بھارت کو درپیش مسائل، چیلنجز جو اس آرٹیکل میں بیان کیے گئے ہیں کہ بھارت کے معاملے میں ارب پتی طبقے کا اثر و رسوخ
اور حکومت کی طرف سے مستحکم سرمایہ کاری کی عدم موجودگی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت میں ساختی ساختی اصلاحات سست ہے اور وبا کے بعد یعنی یہ کووڈ-19 کے بعد سے صنعتی ترقی میں بھی کمی آئی ہے۔ مزدوروں کی اجرت میں اضافہ کم ہے اور مہنگائی کے سبب اصل آمدنی میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ جمہوریت کا سوال۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھارت جیسے ملک میں جمہوریت کی موجودگی میں ریاستی مداخلت کیسے کی جائے۔ اب اکانومی میں ریاستی مداخلت کیسے کی جائے۔ جنوبی کوریا نے جمہوریت کے قیام سے پہلے مداخلت کی، جبکہ چلی میں فوجی آمرانہ حکومت کے تحت اقتصادی اصلاحات کیے گئے۔ بھارت کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ جمہوری اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے ترقیاتی مداخلت کو یقینی بنائے۔ بھارت کو درمیانی آمدنی کے جال سے نکلنے کے لیے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، اختراع کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جمہوری اقدار کی پاسداری ہو۔ اب چیبول کیا ہے؟ اب جنوبی کوریا کی بڑی صنعتی کمپنیوں کے گروپ کو کہا جاتا ہے جو مختلف شعبوں میں کاروبار کرتی ہے اور عموماً ایک ہی خاندان کے زیر اہتمام ہوتی ہے۔ یہ کمپنیاں وسیع پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں چلاتی ہے، جیسے کہ گاڑیاں بنانا، الیکٹرانکس، تعمیرات اور مالیاتی خدمات وغیرہ۔ چیبولز جنوبی کوریا کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چیبولز کی سب سے مشہور مثالیں سیمسنگ، ہیونڈائی اور ایل جی ہے۔